بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوسٹ کووڈ-19 کے بعد میں پہلی بار آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. جس دن مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک کلین بل آف ہیلتھ دیا تھا اس دن میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا اپنے ایک تجربات لے کے کووڈ-19 کے سلسلے میں. وہ تاریخ تھی 19 جنوری اور اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے مجھے صحت نصیب کی ہے. اس کلپ میں نے یہی واضح کرنے کی کوشش کی کہ دراصل اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. اگر اس نے زندگی بخشنی ہوتی ہے تو وہ ایسے چیزیں فراہم کر دیتا ہے کہ آپ کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے. اور میرا وہ کلاسک کیس ہے, میں سمجھتا ہوں, جس میں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. اس نے مجھے زندگی نصیب کرنی تھی تو میں تو ہر چیز کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ ایسے میرے کہ بر وقت میرا ایکس رے ہوا, میرا وہ سب میں نے اس کلپ میں بتایا, سی ٹی اسکین ہوا, کووڈ میرا نیگیٹو آیا تو ہم خوش ہو گئے کہ نیگیٹو ہے, پیناڈول سے آپ بخار کو کنٹرول کریں. تیسرے دن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک ہمارے فیملی ڈاکٹر انہوں نے فرمایا کہ آپ ایکس رے کریں. ایکس رے میں ایک پیچ آیا جس کی وجہ سے سی ٹی اسکین ہوا تو مائلڈ کیس نکلا, ملٹیپل پیچز. کووڈ واز نیگیٹو, لنگس ہیڈ پیچز آف کووڈ-19. یہی اگر میں 3 دن لیٹ کرتا, مائی لنگس وڈ ہیو بین کورڈ وتھ کووڈ-19. سبسیکوینٹلی یو گو آن دی آکسیجن اینڈ وینٹ. تو میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں. میں آپ کے سامنے ایک کووڈ-19 کا پہلو لے کے آنا چاہ رہا ہوں جس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا, جو ایکچولی اس ساری ایکسرسائز کی میں سمجھتا ہوں بنیاد ہے. میرے جب کووڈ-19 میں تھا تو یقینی بات ہے آپ کے بہن بھائی عزیز و اقارب, آپ کے وہ دوست اور جو کنسرنڈ ہوتے ہیں انہوں نے بڑی دعائیں کی. میں خاص نام لینا چاہوں گا, بہت ہی میرے محسن ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی قدر کرتا ہوں, ان سے میں نے بڑا سیکھا اور سیکھتا رہتا ہوں. مجھ سے بڑے ہیں عمر میں, ڈاکٹر منیر صاحب ہیں. انہوں نے جب بھی میں نے ان سے رابطہ رکھا وہ مجھے ایک ہی چیز کہتے تھے اور وہ چیز مجھے کچھ دنوں بعد ایبزارب میں نے کیا. وہ جب بھی اوبویسلی دعائیں دی انہوں نے اور مجھے ویل وشز, وہ کہتے تھے عامر آپ صبر کریں, صبر کیجئے. اچھا, کووڈ-19 میں جو آپ کو 2-3 ویکس ملتے ہیں بیڈ ریڈن ہوتے ہیں. بیڈ ریڈن مینس کہ یو کانٹ موو بیکاز وہ آپ کی سچویشن ایسی ہوتی ہے, تو دیٹ گیوز یو لاٹ آف ٹائم ان پرنسپل ٹو تھنک اباؤٹ یور سیلف, اباؤٹ دا لائف ایٹ لارج, دی پرپز آف لائف, یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اس میں جب میں نے اس کو بڑے غور سے اس کو ایبزارب کیا, یہ جو لفظ ہے صبر, تو قرآن کی روح سے اس کے 2-3 بہت ہی نمایاں پہلو ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور میں حقیقتاً ڈاکٹر منیر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ چیز انہوں نے ہر میسیج میں مجھے کہی, کیونکہ ہم گفتگو کم ہوتی تھی, آپ سے دل ہی نہیں چاہتا بات کرنے کا, تو وہ واٹس ایپ پہ یا اس طرح یا وائس میل, اگر کبھی آپ کی ہمت پڑے یا وائس میل کر لیں. میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی روح سے ایک کیس رکھنا چاہتا ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کا. وہ بہت مشہور ہے صبر ایوب, اور ان کی جو ڈیٹیلز قرآن میں بھی ہیں, ان کی کافی ڈیٹیلز بائبل میں ہیں صبر ایوب کے نام سے. آپ دیکھیں گے کہ اور قرآن نے بہرحال ان کا ذکر بھی کیا. وہ بہت ایک مالدار انسان تھے, بہت عزت دار آدمی تھے, اور ایک بہت نہایت کامل اور راست باز انسان تھے. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو مال بھی دیا, اولاد بھی, تو اس طرح انہوں نے آزمایا اللہ پاک نے کہ مال پہلے جاتا رہا, سارا مال آزمائش تھی, اور پھر صحت ایسی گئی کہ ان کے, آپ کو پتہ ہے کہ پورے جسم پہ ان کے پھوڑے نکل آئے تھے. اور ان کی ایک بہت خوبصورت اپیل ہے اللہ سے جو اللہ نے نقل کی ہے قرآن میں, بالکل تھوڑی سی ہے. وہ انہوں نے فرمایا, یہ سورہ انبیاء ہے, آیت 83, غالباً 83 ہی ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو, وہ ایوب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دیٹس اٹ. اللہ فرماتے ہیں اور ایوب علیہ السلام پر بھی ہم نے رحمت کی جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مبتلا آزار ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ بہت میننگ فل سینٹنسز ہیں. یہ آیت ہے میں ایک آئی ہیو گاٹ سم ایلمنٹ اور سم پرابلم لیکن تو رحم کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر. انہوں نے اپنے دکھ اور درد کا حوالہ تو دیا لیکن شکایت نہیں کی, صبر کیا اور کہا رحم کرنا ہے نا تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ تو خیر انبیاء کا مقام ہے. ایسا صبر میں نے تو نہیں کیا نا, لیکن میں حقیقتاً ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے کم سے کم میرے ذہن میں ڈالا کہ صبر از دی ایسنس آف دی ہول ایکسرسائز آف لائف. مطلب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو وچ ارکس یو, وچ ڈسٹربز یور روٹین, وہ ہیلتھ وائز ہے, بزنس وائز ہے, وی ریلی گاٹ ٹو ایکسرسائز پیشنس. یہ ٹیک ہوم میسج ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں بائبل کے اور ایگزیکٹ قرآن بھی اس کے ساتھ موافقت رکھتا ہے. آپ دیکھیے وہ ہے حضرت ایوب کے سلسلے میں, وہ سجدے میں گر پڑا اور کہا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا. خداوند نے مجھے دیا تھا اور خداوند نے لے لیا. اس کے نام کے لیے ساری پاکیاں اور مبارکیاں ہوں. اور دیکھیں ان کی بیماری کیسی تھی. ایوب کے تلوے سے لے کر یعنی کہ پاؤں کے نیچے سے لے کے سر کی چاندنی تک, گرے ہیئر تک, دی ہول باڈی, سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے. وہ ایک ٹھیکرا لے کر اپنے جسم کھجلتے تھے اور راکھ پر بیٹھے رہتے تھے. لیکن یہ ہے صبر. یہ تو انبیاء کا صبر, جیسے میں نے پہلے کہا, انہی کو ہمیں بھی اللہ توفیق دے صبر کرنے کی. اور آپ دیکھیے ہوا کیا اس کووڈ-19 میں. آبویسلی میرا پیسہ بھی لگا ہے, میری صحت بھی افیکٹ ہوئی. دونوں چیزیں, مال اور صحت پر آزمائش آئی. کیوں آئی؟ اللہ کی حکمت ہے, وہ تو ہم جانیں گے اور یہی ہمارا ایمان ہے, کیونکہ الحکیم ہے, بہت وائز, دی وائزسٹ. ہر کام کے پیچھے اس کی حکمت ہے. لیکن جب آپ صبر کریں گے, دیکھیں حضرت ایوب کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں, اور خداوند نے ایوب کی حالت بدل دی. اسے پہلے کی نسبت 2 چند دولت عنایت کی, اس کے تمام عزیزوں کو اس کے گرد جمع کر دیا. اسے آخری عمر میں پہلے کی طرح اولاد ملی. وہ 140 برس 140 ایئرس تک جیا اور اپنی نسل کی 4 پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. 4 جنریشنز تک وہ اللہ نے ان کو زندگی دی. یہ ہے آزمائش. اس کا جو ٹیک ہوم میسج ہے از ٹو ایکسرسائز صبر, پیشنس. یہ ہم نے سیکھنا ہے اور اسی کو کہتے ہیں مقام رضا, کہ آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں پھر بھی آپ اللہ سے راضی. اس مقام پہ ہیں جب صبر کرنا پھر بھی اب اللہ سے راضی. تو اور دیکھیں یہی بات قرآن میں ہے. ہم ایک جملہ بولتے ہیں بہت مشہور, جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے صبر کرنے کے لیے, ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ایگزیکٹ وہ ترجمہ ہے جو حضرت ایوب کا, کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا اور ویسے ہی واپس جاؤں گا. تو ہر چیز اللہ سے انہوں نے ریلیٹ کی. اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو بس میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی, میرے ذہن میں تھا, اللہ جب مجھے موقع دے گا تو میں ضرور اس صبر والے پہلو کے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آپ میں سے جو کووڈ-19 سے گزرا, یا آپ کے رشتہ دار گزرے, آپ کے والدین, بھائی, اس میں جو چیز آپ نے ان کو تلقین کرنی ہے اور خود بھی, وہ صبر کا پہلو ہے. اللہ میں اس کی جزا دے. اور میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں آخر میں, صبر وہ چیز ہے, صبر ایکچولی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن جو جنتی لوگ ہوں گے, جو جنت میں جائیں گے, اللہ پاک فرمائیں گے کہ
یہ جو جنت آپ کو ملی ہے وہ اس صبر کی عوض ملی ہے جو آپ نے دنیا میں ایکسرسائز کی تھی. تو ایکچولی جنت از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس رزلٹ اور آف آر پیشنس دیٹ وی وڈ ہیو ایکسرسائزڈ ہیئر. دیکھیں نا بیماری تو آئی, میں اگر روتا ہی رہتا اور پیسے لگ رہے تھے روتا ہی رہتا تو بہرحال مجھے شفا تو دی اللہ نے, لیکن دراصل وہ صبر ہے جو میں نے سیکھنا ہے, اب میں نے سیکھنا ہے, اور میں اپنے توسط سے ایز یوزول میں آپ کو بھی اس کا پیغام دے رہا ہوں. میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ آیت وہی سورہ ہے جو میں ہر بار آپ سے 4-5 بار میں اس کو کوٹ کر چکا ہوں اپنے کلپس میں, سورہ الفرقان 25. اور میں نے ہر بار عرض کی کہ وہ اللہ کی بریلینٹ صورت ہے, ضرور پڑھیے. یہ آیت بھی سورہ الفرقان 75 آیت ہے, جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ لوگ ہیں جنتی کہ ان کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں, یعنی صبر کے صلے میں بالا خانے ملیں گے, جنت کے مقام ملیں گے, اور ان میں ان کا خیر مقدم اور سلام کے ساتھ ہوگا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سارا میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کا پہلو رکھ دیا. کوئی ایسی چیز آئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں. صبر کی وجہ سے آپ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, آخرت میں تو کنفرمڈ صلہ ہے انشاءاللہ. دنیا میں چونکہ آزمائش کی دنیا, یہ یاد رکھیے آخری بات, دنیا آزمائش ہے. ضروری نہیں ہے کہ صبر کی عوض میں حضرت ایوب کی طرح ہمیں اولاد بھی مل جائے, بعد میں ہمیں دولت بھی مل جائے. نہیں, وہ تو ایک کیس ہے, مے بی نہ ہو, مے بی اس کی وجہ سے آئی کوڈ ہیو ڈائیڈ, لیکن وہ صبر ہے جو مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.